غلط بات ہے اہل حدیث دے بارے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اے بھی گل مکا نہ دئی اج. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. تواڈے جنازے وچ فاتحہ ہے؟ حیا نہیں آتی. مر گیا مردود نہ جنازے وچ فاتحہ تے نہ اصلی درود. کہاں ہے تمہارے جنازے میں فاتحہ؟ میت آگے پڑھے، تم سارے کھڑے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و ترحمت. یہ درود رسول اللہ نے جنازے میں پڑھا ہے جو تم پڑھتے ہو، وہ پڑھا ہے جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی. جنازے کا الگ درود نہیں ہے. جنازے کا درود الگ کاٹ دے ہو، میں تو انہوں کلفیاں کھواواں گا. نالے بدعت کر دے ہو، نالے گھور دے ہو، نالے بدعات جاری کرتے ہو، نالے بابا کرتے ہو، نالے بدعات کرتے ہو، قوم کو خرافات پہ لگاتے ہو، پھر مناظرے اور پھر مجادلے اور پھر جھگڑے اور پھر گالیاں دیتے ہو. تمہیں تو شرم کرنا چاہیے تھا. نیچے باسی بتی ہوئی ہے، نالے چور نالے چترا. بس ساڑا کام بنے پھنسے ہوئے بس روٹیاں پانی سڑی چل دی پھر تو چلاؤ اپنی روٹیاں پانی. لیکن یاد رکھنا جہاں جس پنڈ اسی بھی داخل ہو جائیے نہ سی آپ کھانے بلتی تو نہ دوجن کھان دینے اسی چھڑوا کے رہاں گے کل ساتھ میں انشاءاللہ. اسی توڑی خیرخائی کرنے بہنے کو بچو لٹیرے جے کوئی نہیں جے بیتا بتا اینا توڑے مرگیتا بیو دادے دے نا دے کھائی جاندے جے فال فروٹ. میت والے گھر تیسرے دن فروٹ کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا قصور و جرم کیا ہے؟ تم تیسرے دن میت کے گھر میں بچے کا باپ ہوتے ہو کہ بے حیاؤ یتیموں کا مال کھاتے ہو اور گھورتے ہو اور ہمیں کہتے ہو یہ تو انہوا بھی کر رہے ہیں. ہم سنت پہ لگا رہے ہیں اور بدعات چھڑوا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یتیموں کا مال نہیں کھانے دیں گے. یتیموں کا مال ہے جس کو تم نے کتنے یتیم ہیں جنہوں نے ادھار پیسے اٹھا کے باپ کا کل کیا ہے کہ مجھے برادری میں یہ کہا جائے گا اس بدبختی کے ذمہ دار تم نہیں ہو. تو اور کون ہے؟ تم کہتے کہ اسلام میں کوئی نہیں ہے. ذرا مفت پڑھاؤ کھا کول. کتے یاد ہے علامہ یزدانی شہید فرماندہ ہے انہوں صرف پانی پہ وایا کرو. تیجے دن آوان نا پانی جاگ بھار کے رکھ چھوڑے پہ. پھر ستویں دن آن پھر جان باسی دا غریب ہم بھائی ساڑھے کول کوئی نہیں پیسہ پوتا پھر جاگ پانی دا بھار کے رکھ چھوڑ. 21ویں دن آوان پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو. 40ویں دن پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو. پانی پاپا پہ وا کے مارو ہی نہ. وان پونے فروٹ ہوتے ہیں میت کے گھر تیسرے دن کپڑے بھی ہوتے ہیں ساتھ جوتے بھی ہوتے ہیں میت کے برتن بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جنہیں ویکھو نا جی ہم قرآن حدیث پڑھنے قرآن حدیث پڑھتے ہو. تم قرآن حدیث دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو. اگر تمہیں چندہ نہ ملتا کھانا نہ ملتا میں دیکھتا کون مفت میں آ کے ہم کسی کے باپ کو ثواب پہنچاتا ہے. پیو ساڑا مریا ثواب تسی سرگودے پہنچانا منہ ویکھو مولوی دا. باپ ہمارا مرے رشتہ دار ہمارا مرے اور وہ ثواب پہنچانے ٹھیکیدار نہ ہو ثواب کا. ثواب ایسے پہنچتے ہیں. سن لو آج بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں. روز روز آیا نہیں جاندہ روز روز مولوی نو ستایا نہیں جاندہ. آج ہی سن لو جڑا سننا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں. بخاری میں حدیث نہیں ہے سین عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا وہ وچ سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا فَعْلَمُوا أَنَّهَا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے یہ حضور کا طریقہ ہے. جنازے میں فاتحہ تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو پھر کہو نا کہ ہمارا مردود مر گیا ہے نہ فاتحہ نہ درود. ہمیں کہتے ہو فاتحہ قوم نہیں پڑھتے. ہم جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں قبر پہ جب دعا کرتے ہیں اللہ کی حمد ثنا کر کے پھر درود پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں. ہماری تو فاتحہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. جو پھوڑی پر تم پڑھتے ہو اس کا ثبوت تم دے دو. فاتحہ میں میت کے لیے کون سی دعا ہے؟ چلو اینج نہیں سمجھ آئی سمجھا دو. جنازے میں فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کی حمد پھر درود پھر میت کے لیے دعا.
جڑی پوڑی تے آ کے تسی آ کے فاتحہ پڑھ دے ہو، فاتحہ پڑھو جی، ایک آندہ فاتحہ پڑھو، دوجا آندہ کلام پڑھو، تیسرا آندہ دعا خیر آکھو، موئزہ کلام موڑ کلام کلام پڑھو جی، فاتحہ پڑھو جی، توڑے کو ایک نہ ہی اس بے دردہ کوئی نہیں، یہ سنت ہو گیا تا نہ ہی کوئی ہو گیا، نہ جیڑا آویا آکھیا فاتحہ پڑھو، کوئی آدھا فاتحہ پڑھو، کوئی آدھا کلام پڑھو، کوئی آدھا موڑ کلام پڑھو، یہ سارے نام بتاتے ہیں کہ یہ بنے ہوئے ہیں۔ جیڑے ہوتے حکا چھک دے پہ ہوندن فوڑی تے بہ کے انہوں نے بڑی دعاواں آندیاں ان کے ہاں ساری آندیاں ہو سن، میتن بخشی جاندے ہو سن، جس منہ جو بدبو حکے دی آندی پہ فرشتہ بالکل چوم کے لے ویسی دعا ہوتا، پیاز کھادا ہوئے فرشتہ نیڑے نہیں ہوندا، حکے دی بدبو تے فرشتہ چوک کے لے جاندہ ہو صرف۔ قسم اٹھاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں قسم اٹھا رہا ہوں، جس پوڑی پہ تم حکا لے کے بیٹھتے ہو، اللہ کی قسم وہاں رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں۔ سانو کھولو گے تو پھر اندر تو ساڑھا ابلے ہوئے، حکے کو تم سنگواتے ہو فرشتوں کو بدبخت اور کہتے ہو جی مولوی واپی منکر ہیں جی فاتح درود دے، یہ آندھے جی پیچھے نا ریڑے تے سوٹ کے نا میت نو پا کے تے وہاں کے سوٹا ہو، پھر ہیں جی سوٹا بھی کبھی سوٹا ہے ہم نے ایسے، ہم تے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کافور ملاتے ہیں، اس کے انگوٹھے باندھتے ہیں، منہ اس کا بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کو سوارتے ہیں میت کو، پھر کفن پہناتے ہیں چٹا سفید، پھر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اوپر چادر سادی رکھتے ہیں، تم اوپر کیا رکھتے ہو؟ لکھی ہوئی سورتوں والی آیت الکرسی والی چادر اوپر بچھاتے ہو، کہاں سے لے کر سر سے لے کر کہاں تک پیروں تک، مجھے بتاؤ وہاں میت کا سطر آتا ہے یا نہیں؟ سطر پر تم قرآن کی آیات لکھی ہوئی بغیر تو لکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم منکر ہیں، ہم گستاخ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو تم نے پیروں پہ، میت کے پیروں پہ رکھا، ہم نے کہا سادی چادر سادہ کھیس اوپر بچھاؤ میت کے، تم کہتے ہو لکھی ہوئی قرآن آیات اوپر بچھاؤ، وہ چادر تم نے میت کے اوپر بچھائی ہے جس میں میت کے پیر بھی ہے، میت کا سطر بھی ہے، میت کی شرمگاہ بھی ہے، میت کے پیر بھی ہے، تم اتنا بھی حیا نہیں ہے قرآن کا، اور گستاخ ہمیں کہتے ہو؟ لے آؤ کوئی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں جس سے پکیزہ جان ہی کوئی نہیں، حضور کی، اور میرا ایمان ہے کہ اگر حضور کی جسد اطہر پر لکھی ہوئی قرآن پاک کی چادر ہوتی نا تو اللہ کی قسم رسول اللہ بہت پکیزہ تھے، دیکھیں رسول اللہ پر سادی چادر حدیث میں موجود ہے، یمن کی چادر تھی، سادی تھی، صاف تھی، تھاری دار تھی، سفید تھی، جو امی عائشہ نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو کہ سیانی سمجھدار خواتین ایسا کرتی ہے، جب آثار موت زہر ہو رہے تھے رسول رحمت کی چہرہ انور پر، امی عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اب جدائی کا وقت آنے والا ہے، تو انہوں نے چادر رکھ دی تھی الگ، اور جو ہی حضور نے روح پاک نکلی تو اوپر آ کی چادر بچھا دی تھی، حضور پر سادہ چادر تھی، تمہاری میت جو ہے کس سے زیادہ پکیزہ ہے؟ تمہیں دینا غسل نہیں آتا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایوے کو مریا پہ جے مردود جی دے جنازے فاتحہ ہی کوئی نہیں، تے درود وہ کوئی نہیں جو حضور نے پڑھا ہے، سیدھی بات کرتے ہیں، بس ساڑی میت مردود ہے، نہ فاتحہ نہ بیچ اصلی درود ہے، ہمارا تو جنازہ ہی نہیں ہے جب تک فاتحہ نہ پڑھے، ہمارا جنازہ ہی نہیں ہوتا جب تک درود پیغمبر پر نہ پڑھے۔ دو چیزیں فرض ہے ہمارے نزدیک، درود بھی نماز میں فرض ہے، فاتحہ بھی فرض ہے، تاں تو مولوی آدھے نے ساڑھے مگر فاتحہ نہ پڑھا ہے، کیوں گا سا تو آڑے میت اگے آئی تو سا نہیں پڑھنی، پھر میت جو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت دا پتہ کیا معنی ہے؟ میری حاضری لالو میں بھی آ گیا، برادری پتہ لگ جائے ایک کرتوتیا بھی آ گیا جنازے، کلمہ شہادت جی جی میں آ گیا جی، آج پتہ لگ گیا چودھری صاحب پہنچ گئے۔ صحابہ کرام خاموشی سے جنازہ لے جاتے تھے، نہیں کہتے تھے کلمہ شہادت، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ دین لے آؤ جو رسول اللہ نے دیا، جو صحابہ نے دیا۔